بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما كان يجتهد في غيره. رواہ ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی زندگیوں میں ایسی صبحوں کو، ایسی شاموں کو، ایسے دن کو، ایسے راتوں کو رکھ دیا۔ اگر کوئی ان راتوں میں سے ایک رات کو پا لیتا ہے تو جس کے بارے میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ رات اگر کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ میسر آ گئی، سمجھ لیجئے اس کو 86 سال والی عبادت مل گئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ 1000 شہر، 1000 کا لفظ عرب میں کثرت کے لیے مراد ہوتا ہے، بعض نے اس سے مراد زمانہ بھر لیا ہے۔ اگر کسی کو یہ لیلۃ القدر مل جائے تو سمجھ لیجئے زمانے بھر کی عبادت اس کو مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں عمل کیا تھا؟ سنن ماجہ کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما کان یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے عبادت میں، ریاضت میں، اتنی محنت و مشقت اٹھاتے تھے، نہ اس سے پہلے کسی اور عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آخری عشرے میں عبادتیں زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا دخل العشر الاواخر شد میدرا، جب آخری عشرے میں آتے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور کمر بستہ کر لیا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ نے صحت بخشی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں تھوڑے بہت بیمار ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا چاہیے،
اپنے آپ کو دوائیں گولیاں جو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کر لیجئے، لیکن یہ آخری عشرے کے لیے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے۔ مرد ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جیسے جیسے یہ آخری عشرہ گزرتا جاتا ویسے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور تیزی آیا کرتی تھی۔ اور کیا ہوتا تھا؟ احیا لیلہ وایقظ احلا، یقیناً تاخیرات 5 راتوں میں، لیکن اس کے علاوہ بھی راتیں راتیں جاگا کرتے تھے۔ نہ صرف بلکہ جایا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اپنے ماں باپ کو جگاؤ، بھائی بہنوں کو جگاؤ، بیٹیوں کو جگاؤ، بیٹوں کو جگاؤ، کیونکہ یہ پھر موقع زندگی میں شاید آئیں یا نہ آئیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اگلے رمضان میں شاید ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہمیں صحت عنایت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا رمضان بھی ہمارے زندگیوں میں شامل فرما دے، آمین۔ حضرات گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 20 دن میں لوگوں نے عبادت بہت کر لیا اور تھک گئے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہیں فنکشن ہالوں کے اندر 20 دن میں ایک حافظ صاحب کو رکھا جاتا ہے، پوری قرآن ختم کروائی جاتی ہے، اس کے بعد تجارت کی طرف میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کا حق ادا کر دیا، اور آخری دہے کے اندر تجارت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی دیکھیں گے آپ لوگ ان دنوں کے اندر کہ بازار لوگوں نے آباد کیا، مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ بالکل ہم اپوزٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس کے مخالف ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جاگا کرتے تھے، کثرت سے کوشش کیا کرتے تھے عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اگر مجھے وہ رات میسر آئی تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو آپ دیکھیں 10 دن میں ہم کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، تجارت کی طرف۔ ہاں، مانگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ ہر چیز حلال اور جائز چیز کی مراد اور منت کو پورا ضرور کرے گا، لیکن ان راتوں میں کیا مانگوں اللہ سے اگر مجھے مل جائے لیلۃ القدر؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ معافی کی، استغفار کی، توبہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، دنیا کے حصول کی نہیں، اپنے آخرت کی ترقی، آخرت کے اندر کامیابی جس سے ملتی ہے وہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج امتوں کا عالم کیا ہے؟ یہ امتی کیا ہے؟ 20 دن تھک گئے، گھروں میں بعض خواتین گھروں میں کچھ حافظ کا انتظام کر لیا، انہوں نے 20 دن نمازیں پڑھیں اور بس ختم، اب دنیا کے کاروبار میں لگ گئے، کھانے پینے پکانے شاپنگ میں لگ گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کا حق ادا کیا۔ نہیں، اگر ہم نے 20 دن محنت کی ہے تو 10 دن میں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ان 20 دنوں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا آپ کی رات کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی؟ مثنا ہم نے گزشتہ 20 دنوں میں 25 دنوں میں ہم نے 8 رکعت پڑھے تھے، 25-30 پڑھیے، 40 پڑھیے، 45 پڑھیے، زیادہ کوشش کیجیے۔ آپ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے بھی، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ ہم ابتداء رات میں تراویح پڑھتے ہیں، انتہاء رات میں تہجد پڑھتے ہیں۔ وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا الى سماء الدنيا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من مسترزق فارزقه هل من مستغفر فاغفره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پہر، پچھلے پہر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے، جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اس عرش سے پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دے دوں۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا
جن کے سر بے شمار قرضہ چڑھا ہوا ہے، کاروبار کے مارے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے جنہیں لا علاج قرار دیا ہے، ایسے موقع پہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی منتظر ہے ایسے لوگوں کا کہ وہ آ جائیں میرے دربار میں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مانگوں کو پورا کر دے گا۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یرد ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حی ہے اور کریم ہے، دو صفت بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالی حی اور کریم ہے، اللہ زندہ بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور یستحی من عبدہ، اس بندے سے، اس بندی سے شرما جاتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندی رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، جب کوئی بندہ، جب کوئی پریشان حال رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، مانگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شرما جاتا ہے کہ میرے بندے کو میں ہاتھ خالی کہتے لوٹاؤں۔ اس طرف سے بھاگتے ہیں۔ تعجب کی بات، تھک گئے ہم عبادت کرتے کرتے 10 15 20 25 دن میں، پھر رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، پھر رمضان آئے گا تو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کثرت سے اجتہاد کرنا، یہ آخری عشرہ کثرت سے محنت کرنے کا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، خوب نمازیں پڑھتے جائیے۔ ہم نے 20 دن پڑھی، اور 10 دن خوب پڑھتے جائیے۔ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی کچھ دن باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اور پڑھتے جائیے۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پڑھتے جائیے، زیادہ کیجیے اس کے اندر۔ روزانہ ہم 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھتے، 3 4 کی کوشش کیجیے، زیادہ پڑھتے جائیے۔ ہم نے کھانا کھلایا تو اور زیادہ کھلائیے، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کتب له اجرہ مثل اجری لا ينقص من اجرہ شیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو لا ينقص من اجرہ، اور کتب له اجرہ مثل اجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر وہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی وہی اجر ملتا ہے۔ اور لوگوں کے ذہن کے اندر ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو شاید اس کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص من اجرہ شیء، اور روزے دار کو جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھلائیے، افطار کروائیے، سحر کروائیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غریبوں کا حق ادا کیجیے، خوب کھلاتے جائیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہیں آپ کے دل میں شیطان یہ فقر و فاقے کا ڈر، یہ خوف نہ ڈال دے اگر تو دے دے گا اللہ کی راہ میں تو فقیر ہو جائے گا، بیوی بچوں کے لیے کیا رہے گا۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوست نے کہا ان کی دوست کی شادی میں انہوں نے 1 لاکھ کے پٹاخے پھوڑے، نفسانی خواہشات پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پہ شیطان اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ایسے خرافات کو، بدعات کو مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، دیکھ یہ تیرے لیے اچھا ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انسان اس پہ کر گزرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے آتا ہے، جب دین کے لیے آتی ہے بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آتی ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی باری آتی ہے، شیطان بخالت سکھاتا ہے، فقر و فاقے کا ڈر دکھاتا ہے، تو فقیر ہو جائے گے، تم فقیر ہو گے اللہ کی راہ میں دکھا نہیں۔ آج اللہ کی راہ میں کھلانا ہے، اللہ کی راہ میں بانٹتے جائیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے دیا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے جس قدر آپ کو وقت میسر آئے، نمازیں پڑھتے جائیے جس قدر آپ کو میسر آئے، شاید یہ دن ہمارے زندگی میں پھر میسر آئے یا نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، میں یہ بات یہاں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے کچھ ایسا عمل کر جائیے جو ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہو، تیسرا کوئی دیکھنے والا نہ۔ کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے کام کر جائیے جو میرے عمل کو صرف میرا رب دیکھے، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے۔ یقیناً انفاق سرا و علانیہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دکھا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں۔ چھپا کے دیتے ہیں فضیلت ہے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، یعنی چھپا کے دیتا ہے، اللہ نے عرش کا سایہ اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے،
اور جہاں پہ بخارت لوگ کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہاں پہ دکھا کے دینا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے۔ یہ اپنی زندگی یقیناً یہ صدقہ خیرات کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے میرے بھائیو، اللہ کے غضب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اس دن، جس دن الیوم قد غضب ربی غضبا لن یغضب قبلہ ولم یغضب بعدہ، یعنی اللہ رب العزت اس دن جس غیظ و غضب کے اندر ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں اپنے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کروا لیں کہ اللہ کے غیظ و غضب ہم پہ نازل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دے، یا یہ خیرات کر دے، اللہ کی محبت میں اللہ کے مال دیا ہوا مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیجیے، اور کچھ ایسے اعمال کر جائیے کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے۔ علی بن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے رات میں اٹھتے تھے، اناج اپنے کندھے پہ اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے اللہ والے تھے، کیسے اللہ کے بندے تھے، کیسے اللہ والے تھے۔ اناج اٹھاتے اپنے کندھے پہ، بوجھ اٹھاتے، اور پھر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے دروازوں پہ ڈال کے آ جاتے تھے رات کی تاریکی میں۔ کسی کو بتائیں، کسی کو بتائیں یہ بات کیسا معلوم ہوئی، یہ بات کیسا معلوم ہے کہ رات میں ڈالتے تھے؟ یہ بات اس وقت پتا چلا، اس کا پتہ اس وقت لگا جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کو نہلانے کے لیے جب تختے پہ نکالا گیا تو ان کے کندھے پہ نشانات پائے گئے جو بوجھ اٹھا کے یتیموں و مسکینوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ اپنے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ ایسے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ان کے اوپر خرچہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ سامنے والا مجھے شکریہ بجا لائے گا اور میں نے ایک اچھا، یقیناً ایک فریضے کو آپ نے ادا کیا ہے، کسی سے شکریہ کی امید نہ رکھیے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ کیا کریں، وہ دیتے ہوئے پیسے دیں، اناج نہیں دینا چاہیے، اناج نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسوں میں پیسہ ہی دینا چاہیے۔ آپ جس کو دیتے ہیں دیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ تو بات بتلانے کی یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اندر زیادتی کرتے تھے، ہر عمل کے اندر زیادتی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکعت باندھے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، لجاجت کر رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ اسی آیت کو دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو عذاب دے گا یہ تیرے بندوں کا عذاب دے گا، اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو عزیز و حکیم ہے۔ اپنی امت کے یاد میں، اپنی امت کے لیے جو نبی روتا رہا، اپنی امت کے لیے راتوں رات کھڑے ہو کے روتا رہا، اے اللہ میری امت کو عذاب نہ دے، اگر تو عذاب دے گا تیرے بندوں کو دے گا، اللہ تو معاف کرے گا تو عزیز و حکیم ہے، اے اللہ اے عزیز اے حکیم میری امت کو بخش دے۔ راتوں میں اٹھ کے نبی اپنے لیے دعا کرتے۔ اہل حدیثو، اپنے کلمے کی لاج رکھو، تم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ راتیں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ ہم ان راتوں کے اندر بیکار گھومیں پھریں، شاپنگ کریں، دنیا کی خواہشات اپنی پوری کرتے رہیں۔ یہ راتیں ہماری زندگی میں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی سنت پہ چلنا ہے، کہ وہ نبی جو طریقہ ان کا ان آخری عشرے میں تھا، وہ آخری عشرے میں ہم وہ طریقے پہ چلنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ، کیا مطلب محمد رسول اللہ کا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چگویا من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیں جنتی جائیں گے۔ نہیں،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے۔ تجارت کی بات کرتے ہو، آؤ میں بھی ایک بزنس کی بات کرتا ہوں، اور بزنس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لوگوں تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دے دو، اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں دے دو، اس کے بعد جنت لے لو۔ اگر ہماری جان اللہ کی راہ میں جاتی ہے، ہمارے مال اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں، اس کے بعد جنت ملتی ہے، تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، بالکل سستا سودا ہے۔ یہ بزنس بہت بہترین، آؤ اس بزنس کی بات کرتا ہوں، اس سودے کی بات کرتا ہوں۔ رات رات کھڑے ہو کے نبی دعا کرتے ہیں امت کے حق میں، اور راتوں میں ادھر یہ امت ہے کہ وہ عیش و عشرت داد عیش دیتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن صرف کھانے کے لیے ہے۔ بھائی 11 مہینے کھانے کے لیے ہے، 11 مہینے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے ہیں۔ آپ پہنیے خوب، اور ایک جوڑا کپڑے کے لیے 25 مرتبہ شاپنگ، میچنگ ہونا چاہیے، میچنگ۔ اور کتنے ایسے خواتین ہیں، میری مائیں بیٹی یہاں پہ موجود ہیں، میری مائیں اور بیٹیاں، آپ یا تو شعبان میں شاپنگ کر لیں یا پھر شوال میں شاپنگ کر لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ خصوصاً یہ آخری دہا، یہ ڈیزائنر کپڑے خریدنے کا نہیں، یہ میچنگ کا نہیں، یہ فیشن کا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا ہے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک ایک دن، ایک ایک رات اللہ کے لیے لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَى، اللہ ہر روز، رمضان میں ہر روز، دوسرے دنوں میں معافی کی بات کہی ہے، سے مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر جمعرات کو جنت کا دروازہ کھولتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے دو کے، ایک مشرک، دوسرا مشاجن۔ مشاجن میرے اور میرے جو بھی ہے، رشتہ دار ہے، بھائی بہن ہے، مرد ہے، خاتون ہے، قریبی ہے، دور ہے، دوست ہے، احباب ہے، کچھ بھی ہے، اگر میں کسی کا کینہ اپنے دل میں رکھوں، اللہ کہے گا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا اندروا ہذین حتی یصطلحا، اندروا ہذین حتی، چھوڑ دو یہ لوگوں کو، دوسروں کو بخش دو۔ موحد ہے، دوسرے کے لیے دل صاف رکھتا ہے بندہ، بخش دو اس کو، جاؤ۔ پیر جمعرات، ہر پیر جمعرات، سال بھر ہر پیر جمعرات۔ اگر مشرک ہے چھوڑ دو، اگر مشاجن ہے، کینہ رکھتا ہے دوسروں کا، اس کو بھی چھوڑ دو جب تک کہ دونوں اصلاح نہ کر لیں۔ بھائی اگر میں اصلاح نہ کر لوں جس سے مجھے کینہ ہے، میری بخشش نہیں۔ ایسے کئی پیر گزر گئے ہوں گے، کئی جمعرات گزر گئے ہوں گے، اور عجیب بات ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سے کیسے معاف کرے گا، کیسے امید رکھتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی پہ الزام لگا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، آپ سورہ نور پڑھیں گے وہاں پہ تفصیل مل جائے گی۔ الزام لگا، اس میں مصطح بن اثاثہ بھی تھے جن کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ مصطح بن اثاثہ بھی میری بیٹی عائشہ کے اوپر الزام لگانے والوں میں سے ہے، غصہ آیا، کون باپ برداشت کرے گا، وہ بھی انسان تھے، کہا جاؤ میں اس کی کفالت نہیں کروں گا، آئندہ سے نہیں دوں گا۔ ہائے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت بنال کر دیا، وَلَا يَأْتِلُ الْفَضْلِ مِنْهُ، کہا اللہ نے جس کو مال دے رکھا ہے، جس کو وسعت اور کشادگی دے رکھی ہے، وہ اس طریقے سے نہ کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، وہ کلام پاک پہ قربان جائیں، اے اللہ تیرا انداز کتنا پیارا ہے، اللہ نے کیا پیارے انداز میں کہا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ چھوڑ دو، دل سے نکال دو، جیسے تم اس کو پہلے دیا کرتے تھے دیتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر سے دینا شروع کیا۔ لوگوں آج میں وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج یہاں سے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، آج دلوں کو صاف کر کے اٹھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار، دیکھ تو میں اس کو، میں دیکھ لیتا ہوں،
یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہے، یقیناً کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یقیناً دل پہ بہت بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہاں پہ جن جن کے دلوں میں ہم نے کینہ رکھا ہوا ہے، جن جن کے حوالے سے، وہ صاف کر دو۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ یہ چاہتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ دوسروں کو معاف کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ خدا رحم کرتا نہیں، حالی نے کہا تھا خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں معافی کے جذبات نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اس کے دل کے اندر رحم کے جذبات نہیں ہے۔ لہذا مومنوں، اللہ کی قدم ہے، اگر اس روئے زمین پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت کو تھامنے والے، ایمان کے اگر دعوے دار، حقیقی حقدار اگر کوئی ہے، اہل حدیث ہو، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کرنا ہوگا، رشتہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اور لیس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رشتہ داری وہ نہیں، بالمکافی، بدلے کو بدلہ، ہماری شادی میں آئے تو ہم ان کی شادی میں جانا، ہماری میت میں آئے تو ہم ان کی میت میں جانا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم رشتہ داریوں کو بہت اچھا نبھائے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدلے کو بدلہ دینے والا رشتہ دار نہیں، آپ کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کو رشتہ دار۔ تکلیف بعض رشتہ داروں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دو، جاؤ وہ رشتہ داری نبھاؤ، ان کی شادیوں میں جایا کرو، ان کی میتوں میں جایا کرو، جب بھی بلائیں جایا کرو، یہ جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ الغرض یہ مہینہ ہمیں یہ ساری چیزیں سکھلاتا ہے، لیکن ایک بات آج کے اس تذکیری پروگرام کے حوالے سے، کچھ دیر ہم تذکیری پروگرام کے بعد پھر عبادتوں میں لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں بات یہ بتلا رہا تھا کہ جو نبی دنیا کے اندر اپنی امت کے لیے روتا رہا، کھڑے ہو کے مصلی پہ رات کے پچھلے پہر، اور اتنا ہی نہیں آخرت میں بھی، سے بخاری سے مسلم حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث شفاعت لمبی حدیث ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے لوگ ہوتے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ مجھے ایسی حمد و ثنا سکھلائے گا جو اس سے پہلے کبھی میں نے ایسی حمد و ثنا اللہ کے لیے نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے، جو مانگنا ہے آپ کی مانگ کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب سفارش کیجئے جن جن کے بارے میں سفارش کرنا ہے، اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی کیا کہیں گے میرے بھائیو؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ آج میری امت کو بخش دے، اے اللہ آج میری امت کو بخش دے۔ وہ نبی دنیا میں اپنی امت کے لیے روتا رہا اور آخرت میں بھی اپنی امت کے لیے فکر مند رہا، آج وہ امت وہ نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا پر تھک گئے، 20 دن 25 دن عبادت کر کے تھک گئے۔ بھائی آدھی مسجدیں آپ کو خالی ملے گی، آدھی مسجدیں خالی ملیں گی، آدھی مسجدیں، اور اصل چیز رہ جائے، کچرا پورا ختم، جو سونا اصل رہتا نا وہ آپ رہ جائیں گا، معلوم ہوگا اصل لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، رمضانی ہوتے ہیں، رحمانی نہیں ہوتے، 1 شوال رمضان پڑھ لیے ختم۔ کسی نے کہا تھا آج 2 شوال کو جملہ نمازی 4 ہیں، آج 2 شوال کو جملہ نمازی 4 ہیں، 1 جمن، 1 فقیرہ، 1 مؤذن، 1 امام۔ اہل حدیث ہو، یہ آپ کی مساجد کا عالم نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی مساجد کا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تہجد پڑھا، دوسرے دنوں میں بھی تہجد کا اہتمام کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کرتے رہو۔ اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے زیادہ اس مہینے کے اندر کی، کم سے کم 1 صفحہ پڑھتے رہو، 1 صفحہ مشکل نہیں،
روزانہ معمول بنا لیا کرو. ہم نے فرض روزے رکھے, نفل روزوں کا بھی اہتمام کیا کرو. ہم نے یتیموں, مسکینوں, بیواؤں, غریبوں کا خیال کیا, دیگر مہینوں کے اندر بھی خیال کرتے رہو. یہ تعلیم ہمیں رمضان مبارک دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرات گرامی اور میری ماں اور بہنوں, یہ اس لیے ایسا کیوں ہے؟ اکثر لوگ بھائی تھک گئے, تھک تو جاتا ہے انسان. انبیاء تھک جاتے تھے, نبی بھی تھک جاتے تھے, صحابہ بھی تھکتے تھے. صحابہ کو بھی معلوم تھا اللہ غفور و رحیم ہے. یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا, صحابہ کو نہیں معلوم تھا, ابو بکر اور عمر کو نہیں معلوم تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بدلا ہوں میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آخری ایام میں آپ کے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ آپ چل کے مسجد میں آئیں, نماز پڑھائیں. آپ فرمانے لگے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو جاؤ نماز پڑھائے. ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے محبوب, میرے بابا بڑے نرم دل ہیں, نرم دل ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. قرآن آج ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم میں کبھی آنکھوں سے آنسو ٹپکے؟ اللہ کی یاد میں کب ہمارے زندگی میں آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے؟ کتنے دن گزرے؟ 2 دن ہوئے, 4 دن ہوئے, 6 مہینے ہوئے, 1 سال ہوئے؟ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار, عینان لا تمسہم النار. نوجوانوں میں یہاں پہ نوجوان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں, نوجوان چہرے دیکھتا ہوں. آؤ اپنی جوانی اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ. شاب نشا بعبادت اللہ, ہماری جوانیاں اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہمارے جنازے اٹھے, اللہ کہے یہ نوجوان لاؤ میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو, کیونکہ یہ جوانی دیوانی نہیں کیا کرتا تھا, مستانی نہیں کیا کرتا, میری رضا کے لیے لگایا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار, 2 آنکھیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئے, اللہ کی یاد میں رونے والی ہے, تنہائی. اور عین باتت تحرس فی سبیل اللہ, دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگ کے لیے, اللہ کی اعلاء کلمات اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے توحید کی کلمے کو بلند کرنے کی خاطر راتوں رات جاگا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ وہ جہنم ان 2 آنکھوں کو نہیں چھو سکتی. وہ اللہ کے لیے رونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ, جو انسان, جو مرد و خاتون لا يدخل الجنہ من بکا من خشیت اللہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم, جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لا یلج النار حتی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ دودھ تھنوں میں واپس نہ آ جائے. بکری کا دودھ تھن میں واپس آتا ہے نچوڑنے کے بعد, گائے کا دودھ تھن میں واپس آتا ہے نچوڑنے کے بعد؟ آتا ہے, ناممکن ہے. جس طریقے سے بکری کا دودھ بکری کے تھنوں میں نچوڑنے کے بعد, نچھاڑنے کے بعد واپس آنا محال ہے, جو آنکھ اللہ کی یاد میں روتی ہے, تڑپتی ہے, اس کو جہنم میں جانا اسی طریقے سے محال ہے. حدیث کی آیت, حدیث کا ترجمہ جامع ترمذی کی روایت, جامع ترمذی کی روایت ہے. اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من خطرتین او دمین, من خطرتین او اثرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 خطرے اور 2 نشانات بہت پسند ہیں. لیس شیء احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب, کچھ فیوریٹ چیزیں ہوا کرتی ہیں کسی کی, اللہ کی بہت محبوب, بے انتہا, بے پناہ اللہ کو محبوب ہے. کیا؟ 2 خطرے 2 نشانات, 2 خطرے 2 نشانات.
وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتین دو قطرے کیا ہے؟ قطرۃ دموع بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جو آنسو ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور وہ قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں ٹپکایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ سمجھ، ایک اور بات اچھی طریقے توجہ کے ساتھ میری بات سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یاد میں ٹپکنے والے آنسوں کو اللہ کی راہ میں ٹپکنے والے خون سے مجابہت دی۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کی یاد میں جو آنسو ٹپکتے ہیں اللہ کے حبیب نے کہا یہ مکھی کے سر کے برابر ٹپکا ہوا آنسو، یہ بندہ مومن کا، مومن بندی کا یہ معمولی آنسو نہیں ہے، جو مجاہد میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں ٹپکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اس کو کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو بھائی، آخری وقت کب ٹپکے تھے میرے آنکھ سے آنسو؟ یا پھر کب ٹپکیں گے؟ نہیں ٹپکے تو پھر کب ٹپکیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور دو نشانات اللہ کو بے پناہ محبوب۔ ایک نشان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کچھ بھی نشان لگ گیا، یہ اللہ کو بے پناہ ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے جو جو نشانات آپ کو پائے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مثلا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو چل کے آتا ہے، چلتے چلتے پیر میں وہ چپل کی پٹی کے نشانات پڑ جاتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ تورک میں بیٹھتے ہو، اہل حدیث ہو، تورک میں بیٹھتے ہو، تورک میں یہ آپ کی صفت ہے، کوئی اور اس طریقے سے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا جس طریقے سے آپ کرتے ہو، یہ خوش نصیبی ہے۔ تورک میں بیٹھتے ہو، آپ کا ٹخنا سخت ہو جاتا ہے، بیٹھتے 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 نشان پڑ جاتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہو، آپ کے پیشانی پہ سجدہ کرتے ہوئے رب کے دربار میں جو نشانات آتے ہیں اللہ کو یہ بے پناہ پسند ہے۔ اور میری ماں اور میری بیٹیوں، آپ گھروں میں سجدہ کرتی ہو اور سجدہ کرتے کرتے مصلی پہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بے پناہ پسند ہے۔ اور فریضہ ادا کرتے ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ نکلتے ہو، ٹھوکر لگ جاتی ہے، مار لگ جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس کرتے ہو، یہ تھکنا اللہ کے پاس آپ کا بہت پسند ہے، یہ ٹھوکر لگنا آپ کو پسند ہے۔ حج ادا کرتے ہوئے جاتے ہو، وہاں پہ آپ کو مار لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کا اللہ کی راہ میں فریضہ ادا کرتے ہوئے تھک جانا، مار لگنا، نشانات آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے جتنا کوئی اور چیز پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کیا کرنا؟ یہ بڑا لمحہ ہے ہمارے امت مسلمہ۔ ہمارے بچوں کو میتھس کے سارے فارمولے سمجھ میں آتے ہیں، میتھمیٹکس کے اور سائنس کے سارے گتھیاں سلجھانے کے لیے آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کلام پاک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کلام پاک تعجب ہے، یہ ہمارے دلوں کی مردگی کیوں ہے؟ ہمارے دل مردہ کیوں ہے؟ قرآن سمجھ میں نہیں۔ قرآن پڑھنے آتا، ہم میں سے سمجھتا ہوں میں شاید سب لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا، لیکن قرآن شاید چند لوگوں کو سمجھ میں آتا، چند ہی لوگ شاید۔ قرآن سمجھا کرو، یہاں پہ عزم کرو کہ میں مرنے سے پہلے قرآن سمجھوں گا، سمجھوں گی۔ اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے؟ میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے کتاب ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ سے کتاب ہے۔ یقیناً قرآن صرف پڑھتے جانا یہ اجر کا باعث ہے، لیکن قرآن کو صرف پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں۔ پڑھ لیے کیا اللہ بول رہا نہیں معلوم، ارے کچھ سمجھیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی آیتیں خوشی ہوگی، اللہ میرے لیے تیار کرے، جہنم کی آیتیں خوشی ہوگی۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان بھی قرآن پڑھنے لگے، آنکھ سے لگانے لگے، اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تیرے کتاب کو پڑھنے والا بن گیا، تیری کتاب کو پڑھنے والا بن گیا۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا بخشندہ، یہ خوش نصیبی یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سمجھ دینا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو قرآن کی طرف لاتا ہے، اس کی دین کی طرف لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بیٹیوں، قرآن کو سمجھا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھو. کیا اللہ کے رسول علیہ انزل اقرا، آپ پہ قرآن نازل ہوا، میں آپ کے اوپر پڑھوں؟ کہا آج میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنو. پڑھو. پڑھنے لگے. سارے صحابہ موجود ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے کلام پاک کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہنے لگے او عبداللہ بن مسعود رک جاؤ. میں رکا، میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں اللہ کے حبیب سے آنکھوں سے آنسو جاری. ذمہ داری کا احساس، صرف ذمہ داری کا احساس. آج ہم بہت ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، احساس نہیں ہوتا. لیکن نبی اپنی امت کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری کے حوالے سے جب یاد آتی ہے تو رونے لگتے ہیں. قیامت کے دن سارے انبیاء کو لایا جائے گا، اپنی امتوں پہ گواہ ٹھہرایا جائے گا کہ امت کے سامنے کیا تم نے بتلایا نہیں. امت جھٹلائے گی. جیسے دنیا میں جھٹلانے کی عادت تھی ویسے آخرت میں بھی انبیاء کو جھٹلانے لگے گی. اور سارے انبیاء پہ ہمارے نبی کو گواہ لایا جائے گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں دنیا میں بھی ان انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، آج بھی جب ان کی امتیں، ان کی قومیں انہیں جھٹلا رہی ہوگی، آج بھی میں تصدیق کروں گا. یہ تصدیق کا احساس جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں. ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں نہیں، کبھی ذمہ داری کا بوجھ ہم نے محسوس کیا ہے، احساس ہے. قرآن مجید نہیں پڑھتے اللہ کا ڈر نہیں آتا. قرآن مجید نہیں پڑھتے اللہ کا. میرے بھائیوں، آخری بات میں آپ کے سامنے بتلانے چلا ہوں. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الانصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي المؤمنين احسن؟ قال احسنهم خلقا. ثم قال اي المؤمنين اكيس؟ قال احسنهم للموت ذكرا واكثرهم للموت ذكرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس. رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک انصاری شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین مسلمان مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن، کہ جن کے اخلاق اچھے ہو وہ سب سے بہترین مومن. سب سے بہترین مومن، بیوی کے لیے جو اچھا، بچوں کے لیے جو اچھا، ماں باپ کے لیے اچھا، گھر والوں کے لیے اچھا، دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریبی دور کے دوست احباب، قریبی دور ہر ایک سے ملنے جلنے والا، ان کے لیے سب سے اچھا ہو. اور جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات میں ایک صفت نرم دل جنت میں جائیں گے. سنگ دل نہیں جائیں گے، نرم دل جنت میں جائیں گے. تو یہ سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق. کیا پھر سب سے ہوشیار کیوں نہیں؟ اللہ کے بھی فرمانے سب سے ہوشیار کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہوشیار طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں کام کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ ہوشیاری، ایسا کرنا ہوشیاری ہے. دنیا کی دولت کمانا ہوشیاری، شہرت کمانا ہوشیاری، اور مقامات مراتب کو حاصل کرنا ہوشیاری. نہ جانے ہمارے خیالات و تصورات میں ہوشیاری کے کیا معنی، کیا مطالب ہو سکتے ہیں. ذرا آؤ، زبان نبوت ہوشیار اور عقل مند و چالاک و دانا کس کو کہتی ہے؟ آج اس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو اپنے موت کو یاد کرنے والا ہے سب سے ہوشیار ہے. میرے بھائیوں، آخری وقت ہم نے کب موت کو اپنی یاد کیا تھا؟ اسکول میں ہم پڑھتے تھے، سر سامنے والے کو مارتے تھے، پچھلا اٹینشن ہوشیار، اب میری باری ہے، میرے کو پڑھیں گی. پچھلا ہوشیار، اگلے کو پڑھا پچھلا ہوشیار کہ اب میری باری پکی ہے، میرے کو پڑھنے والی ہے. یہ اس کے دل میں ہوتا تھا. لیکن کئی جنازے آنکھوں میں ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہی اگلا تو چلا گیا، پچھلے کو بھی جانا ہے؟ یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ یا تو پھر یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کہانی، یہ قصہ، یہ افسانہ ہے کیا؟ یہ افسانہ ہے بھائی. اگلے جو جا رہے ہیں، شاید میں زندہ رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سنن ماجہ کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب وفات دینے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ احبط اللہ آدم، اللہ نے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پہ اتارا، فیہ توفی اللہ آدم، اور جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی بادشاہت کے لیے، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی بادشاہت دے جو تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیا۔ اللہ نے دے دیا، دعا قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے دربار میں حاضر کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، حشرات الارض کی بولی سمجھا دی، چرند و پرند کیڑے مکوڑوں کی بولی سمجھا دی۔ یہ ساری حکومت اللہ نے ایسا دیا، دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو ایسی حکومت عنایت فرمایا جن کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسی حکومت دے دی۔ لیکن ایک دن آیا، فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کی موت کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، بادشاہت کا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم لوگ اس وقت موجود تھے وہاں پہ جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، موت اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کی موت، اذا الشمس كورت، یہ ستاروں کی موت، اذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، اذا الجبال سیرت، یہ پہاڑوں کی موت ہی موت، ہر چار جانب موت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ کی قدم ہے، اگر ہم نے روزانہ ایک مرتبہ بھی اپنی موت کو یاد کر لیا ہے تو پھر سن لیجئے سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، ہمارے دنیاوی معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے، اخروی معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، موت کو یاد کرو درست ہو جائے گی۔ کاروبار میں بے معنی ہے، حق تلفی ہے، ساری چیزیں موت کو یاد کرو درست ہو جائے گی۔ دنیا میں معاملات سارے کے سارے درست ہو جائیں گے کہ مجھے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں ذرا آؤ، میں آپ کو ایک بات بتلانے چلا ہوں۔ 12 ربیع الاول ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے، اور نبی کی زندگی میں بھی آیا تھا، صحابہ کی زندگی میں بھی آیا تھا، اور آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ کی زندگی میں بھی آیا تھا رضی اللہ عنہ، امہات المومنین کی زندگیوں میں بھی آیا تھا رضی اللہ عنہ، ہماری زندگی میں بھی آتا ہے۔ میں 12 ربیع الاول کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر آپ ہاتھ کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کا جسم تو بھٹی کی طرح تپ رہا ہے۔ کہتے ہیں ابو سعید ہم انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے، ہمیں جتنی تکلیف دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجروں کو زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ ہے۔ آؤ تمہارے نبی پہ جو وقت آیا ہے اہل حدیث و آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ 12 ربیع الاول ہے، نبی کی زندگی میں وہ دن آیا ہے، لمحہ بلمحہ آپ کو تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کو پریشانیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہے، کہتی ہیں میرے محبوب کو جب تکلیف ہوتی تھی معوذتین پڑھ لیا کرتے تھے، دم کر لیا کرتے تھے۔ آج میرے محبوب کے اندر وہ طاقت رہی کہ وہ معوذتین کو پڑھ لیں اور اپنے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ سیکنڈ بے سیکنڈ آپ بے چین ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ اب نہیں نکلا کریں۔ امی ام سلمہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کہہ رہی ہیں وَجَعَلَ يُلَجْلِجُ فِي صَدْرِهِ، میرے محبوب زبان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا ہے جب مکے کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کے آوازے کو بلند کرتے ہوئے لوگوں کے پتھروں کے مار کھاتے ہوئے آپ کی زبان میں لکونت نہیں آئی۔ وہ طائف کے میدان میں اوباشوں بدماشوں کے پتھر کھاتے ہوئے جسم سے خون رس رہا ہے اور جوتے میں جم گیا ہے، جوتے
چپک گئے ہیں، ایسے عالم کے اندر، بے ہوشی کے عالم کے اندر بھی میرے محبوب کے زبان پہ لگولت نہیں آئی۔ آج وقت آیا ہے، میرے محبوب کہتے ہیں وَجَعَلَ يُلَجْلِجُ فِي صَدْرِهِ، کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن میرے محبوب کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، سینے میں بڑبڑانے لگے ہیں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کے اوپر ایک چادر تھی، آپ کبھی چادر کو ڈال لیا کرتے، کبھی نکال لیا کرتے، پاس ہی پانی کا پیالہ رکھا ہوا، کبھی چہرے مبارک پہ کھول لیا کرتے تھے۔ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی سارا ماجرا دیکھ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہوئی، تڑپ اٹھی، چیخ اٹھتی ہے، واہ کر بابتا، ہائے آج میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ربی اعنی علی سکرات الموت، اے رب تیرے محمد پہ آج موت کی سختیاں ہیں، موت کی تلخیاں ہے، اے اللہ آج تیرے محمد کو آسان فرما دینا ہے۔ 12 ربیع الاول نبی کی زندگی میں آیا ہے، اور صحابہ کا عالم کیا تھا، امہات المؤمنین کا عالم کیا تھا، نبی کے گھرانے کا عالم کیا تھا، حیران و پریشان ہے۔ نبی کی تکلیف کو دیکھ کے سارے تکلیف میں ہیں، پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر کی تکلیف میں پریشان ہے، کوئی اپنے بابا کی تکلیف میں پریشان ہے، اور خود اللہ کے حبیب کہے جا رہے ہیں ربی اعنی علی سکرات الموت، ربی اعنی علی سکرات الموت، ربی اعنی علی سکرات الموت، اے رب محمد تیرے محمد پہ آج موت کی تختیاں ہیں، اے اللہ تیری محمد کو آج آسان فرما دے۔ لوگوں وہ موت کی سختیاں ہم پہ بھی آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت سکرات الموت بالحق، وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی تلخیاں یہ حق ہے میرے بھائیوں۔ نوجوانوں، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلتا تو میں سارے لوگوں کو اعلان کرتا کہ یہ بڑے خطرناک مواقع ہیں، خطرناک عالم ہے، موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ لوگوں یہ میرے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہوں، آج طاقت ہے، لیکن ایک دن مجھ پہ آئے گا کہ یہ ہاتھ میرا کام کرنے نہیں لگے گا۔ آپ پہ وہ دن آئے گا میرا پیر چل سکتا ہوں لیکن ایک دن آئے گا میں مجبور ہو جاؤں گا۔ لوگ پانی ڈال رہے ہوں گے، دودھ ڈال رہے ہوں گے، نرخرے میں آخری وقت انسان کو پتہ چل جائے گا میرے بھائی وہ بڑا خطرناک عالم ہے میرا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اپنے آخری وقت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان کے آخری وقت جب آیا عمر بن عاص سے لوگ کہنے لگے آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیسا جا رہا ہے، میرے پیٹ میں کانٹے بھر دیے گئے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح سوئی کے ناکے پہ نکلی جا رہی ہے۔ لوگوں یہ بڑا خطرناک وقت ہے، اور انسان کہے گا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ارے جاؤ کوئی ڈاکٹر کو بلا لاؤ، کوئی ایمبولینس لے کے آؤ۔ اب کوئی ایمبولینس وہاں پہ کام کرنے والی نہیں، کوئی ڈاکٹر کی دوائی کام کرنے والی نہیں، اب کوئی دم کرنے والے کا دم وہاں پہ کام آنے والا نہیں، کوئی حکیم کا نسخہ وہاں پہ کام آنے والا نہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اب انسان کو معلوم ہو جائے گا بھائی دنیا چھوڑنا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اب وہ پے در پہ تلخیاں اور سختیاں اس کو آنے والے۔ اے اللہ ہمارے روحوں کو انتہائی آسانی کے ساتھ اللہ نکال دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں کہے جا رہے ہیں ربی اعنی علی سکرات الموت، ہے رب تیرے محمد پہ آج موت کی سختیاں ہیں تو آسان فرما دے۔
دھیرے 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 آپ کا بایاں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتا ہے اور دھیرے دھیرے اللہم برفیق الاعلیٰ کہتے کہتے نیچے آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر بیٹی کہتی ہے واہ کیا ربابت عجاب ربن دعا، صحیح بخاری کی روایت ہے لوگوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بابا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ومن جنت الفردوس مأویٰ، جنت الفردوس جن کا مقدر ہے، الی جبریل ننعا، ہم جبریل سے کہیں گے بابا جبریل جن پہ آج تم وحی لایا کرتے تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ عمر فاروق کو پتا چلا، دوڑے دوڑے آئے، تلوار نکال کے کہا کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ایک آدمی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل۔ اے عمر، محمد اللہ کے رسول ہیں، جس طریقے سے انبیاء گزر چکے یہ بھی گزر چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اظلمت المدینہ، لوگوں 12 ربیع الاول ہمارے زندگی میں بھی آتا ہے، 12 ربیع الاول نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں آیا تھا۔ کہتے ہیں اظلمت المدینہ، سارا کا سارا مدینہ اندھیرا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لائٹیں بند نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جدائی میں صحابہ اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے، ماں باپ قربان جائیں اس نبی پر جنہوں نے نبی کو دیکھا، آگے پیچھے ذرا سی پیشانی پہ بل پڑ جاتی بے چین اور بے قرار ہوتے کہ میرے محبوب کو کیا ہو گیا ہے جو بے چین، شکنیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جبریل کو نازل کر دیتا، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چلا ہے۔ کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے؟ ایسا وقت آیا تھا، صحابہ اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، آنکھوں میں آنسو اس قدر جمع ہوئے، نہ ہاتھ نظر آتا نہ سامنے والا کوئی نظر آتا تھا۔ اس سبب سے سارا مدینہ اندھیرا ہو گیا۔ لوگوں اگر موت نہیں آنا تو ان کو نہیں آتی۔ سورہ زمر آیت نمبر 30، آؤ اہل حدیثوں کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، سورہ زمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، نبی آپ کو بھی جانا ہے ساری دنیا میں۔ بھائی ایک دن آئے گا میں بھی جاؤں گا۔ جب میں پیدا ہوا تھا نہ جانے کس نے مجھے نہلایا تھا، کپڑے کس نے پہنے، لیکن پتہ نہیں میں کہاں مروں گا، کون مجھے کفن پہنائے گا، واللہ اعلم۔ لوگوں حیرت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی حرص کیا ہے؟ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، ہزارہ لوگ کہتے ہیں نا، اگر کوئی انسان مر جائے بولتے کہ بھائی ارے بچی کی شادی کر کے لے میرے جی لو، ارے یہ کوئی سبب ہے بھائی؟ ارے گھر آدھا آدھا بنا کے چھوڑ کے چلے گئے، ارے بھائی چھوڑ دو، چھوڑ نہیں جانے والی چیز۔ یقول ابن آدم مالی مالی مالی، ابن آدم مال 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 مال، ارے کیا مال ہے؟ مال دنیا کے پیچھے کیوں مرے جا رہے ہو، پڑے جا رہے ہو؟ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، اللہ کی قسم ہے دنیا میں ایک کافر کو بھی اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا تھا، اور سارے کافر داد عیش دے رہے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں بھائی، اور ہم نے اس دن کا رزق لے لیا، اس 50 سالہ زندگی کے لیے اس دن کا رزق لے لیا جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ ارے وہاں کا انتظام کیا کیا؟ 50 سالہ زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں فیوچر پلاننگز ہمارے پاس ہیں، مستقبل کیا ہے، گھر ایسا بناؤ، شادی اب ہونا، تعلیم یہ ہونا۔ 20 سال سے 25 سال سے نوجوانوں آپ کے ماں باپ نے آپ پہ کتنی محنت کی ہوگی، 25 سال 30 سال تک آپ کو پڑھایا لکھایا، اور جو پڑھانے لکھانے والے ہیں میرا یہ سوال ان سے ہے کہ آپ نے ان کو بنایا دنیا کے لیے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم نہ پڑھو بھائی، یہ نفل ہے، نفل قرآن پڑھنا سمجھنا فرض ہے، میرے پہ بھی جتنا ہے اتنا آپ لوگوں پہ بھی ہے۔ میرا حساب آپ نہیں دیں گے، آپ کا حساب میں نہیں دوں گا، آپ خود اپنی خبر میں جواب دینا ہے۔ تو آپ کیا پڑھ کے جانا؟ کوئی اس خبر میں سوال میں فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا ماں ڈگریوں کا تمہارا ڈگری کیا کیا ہے، یہ نہیں پوچھے گا، مر ربو کا پوچھے گا۔ لوگوں قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہے اور بڑی لمبی تفصیلات ہے، اور خبر کا عذاب بھی بڑا خطرناک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پڑھتے نہیں ہیں ہر نماز کے بعد اللہم انی اعوذ بک کیا من
عذاب القبر پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی؟ پڑھتے تو پھر خبر سے ڈر کیوں نہیں ہے؟ عذاب القبر پکا ہے نہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتزت العرش لموت سعد، اہتزت العرش لموت سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی روح اس دنیا میں قبض ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جنبش میں آ جاتا ہے، ہل جاتا ہے اللہ۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی، آیت الکرسی، کرسی کی آیت۔ کرسی کیا چیز ہے معلوم ہے؟ اور کرسی کتنی ہے معلوم ہے؟ کتنی ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں سے وسیع اس کی کرسی ہے۔ اور کرسی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسی موضع قدمئی، اللہ رب العزت کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اور جس رب کے پیر رکھنے کی جگہ اتنی وسیع و عریض ہو جائے، اور اس رب کا عرش کیا ہو گیا؟ جس عرش پہ وہ مستوی ہے۔ اہتزت العرش لموت سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی روح دنیا میں ادھر قبض ہوتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایسی موت، ایسی خوش نصیب موت۔ اور فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی روح کے استقبال میں آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا محبوب مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہے، ہم سارے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی محبوب اللہ کی یہ بندے ہیں۔ اللہ کیسے محبت کرتا ہے، کیسے ان سے محبت کرتا ہوگا کہ جس کی استقبال میں اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ پتہ یہ چلا آسمان کے دروازے بھی ہیں جو میں نظر نہیں آتا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے سعد ابن معاذ کا جب جنازہ اٹھایا تو کہا اللہ کے رسول سعد کا جنازہ ہلکا نظر آتا ہے۔ کہا شہید لہ 70,000 من الملائکہ، اور لوگوں میرا سعد وہ سعد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو شامل کر دیا اس کے جنازے میں، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سعد کی خبر کھولتے جا رہا تھا، اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنی نیک بخت میت، اتنا خوش نصیب مرنے والا اللہ کے حبیب جس کے جنازے پہ کہے ہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا، مستجاب الدعوات نبی، کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں رکھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہا اللہ کے رسول آج کیا بات ہے، ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کہا لوگو میرے سعد کو خبر نے دبایا تھا، میرے سعد کو خبر نے دبایا تھا لوگو، اور میری ماں اور میرے بہنوں ذرا غور کرو، وہ خبر میں جانا، خبر کا دبایا جانا کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، جن کی موت بھی اللہ کا عرش ہل جائے، جن کے لیے اللہ نے استغفار میں سارے دروازوں کو کھول دیا ہو، اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہو جائیں۔ میرے بھائیو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن دعا دیا گیا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی حتی فرج اللہ عنہ، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے سعد کے خبر کو کشادہ کر دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے خبروں کے اللہ تحت نگاہ کشادہ فرما دے، اللہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے رشتہ دار دوست احباب تیرے جوار رحمت میں آ چکے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ لوگوں یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ ہوشیار یہ ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہوشیار کون ہے کہ اکثرهم للموت ذکرا وما بعدهم استعدادا۔ ارے بھائی مرنے کے بعد جو مراحل آتے ہیں، جو اسٹیجز آتے ہیں نا، اس کو یاد کرو، یہ سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ خبر میں
یہ حساب و کتاب لینے کے لیے جو فرشتے آئیں گے خطرناک قسم کے فرشتے، جس کی ایک ایک آنکھ دیکھ کے برابر ہوگی، دیکھ کے برابر، ایک ایک دانت بیل کے سنگ کے برابر، کالے کلوٹے بھدے قسم کے فرشتے ایسے، یہ گونگے اور یہ خطرناک قسم کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ ان کے دانت بیل کے ایک ایک سنگ کے برابر، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک چمک، وہ کاند ہوگی، وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اور ظالم بتا مر ربک کا، ایسے عالم میں ہمارا کیا وقت جائے گا؟ رات، اندھیری رات ہے، رات کے 12-1-2 بجے، سارا گھر اندھیرا ہے، کمرے میں اکیلے، لائٹ بند ہے، انسان اس وقت کیا کیفیت اس کے اندر میں، طرح طرح کے خیالات، ڈر و خوف محسوس، اکیلا انسان ٹھہرا ہوا ہے، پولیس والا اس کی طرف آ رہا، انسان ہاتھوں بازی، پولیس والا میری طرف کہیں آ رہا، کیا ہے، ڈر جاتا ہے انسان، لیکن وہ فرشتے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے جب وہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ مومنوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کو آسان کر دے گا، اے اللہ ہمارے خبروں میں ہمارے سوالات کو آسان فرما دینا، ہمارے خبروں کو آسان فرما دینا۔ بھائی یہ اسٹیجز اتنی نہیں ہے، یہ ہمارے ولیوں میں آخر تو ہم نے پڑھا ہے، ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پہ، تو پھر آخرت میں ایمان ہے تو پھر اس کی یاد کیوں نہیں ہے؟ اس کی یاد حقیقی کامیابی ہے، اس کی یاد کامیابی کی چابی ہے، کنجی ہے، وہ آخرت کے مراحل کو یاد کرتے جائیے اور انشاءاللہ العزیز یقیناً ہم جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جو وہاں پہ لے جانے والی ہے، وہاں پہ لے جانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے، حشر ہے، لمبے میرے بھائیوں دن بھر سونے والوں، لمبی تان کے سونے والوں، عیش و عشرت قدوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں، ایک دن آئے گا لمبی سو جائیں گے جب کوئی جگانے والا نہیں ہو، لیکن وہاں پہ نہ نیند آئے گی نہ چین ہوگا، وہاں پہ فرشتے سونے نہیں دیں گے، مارتے رہیں گے، گردوں سے مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے میرے بھائی۔ اس وقت انسان دنیا میں بے چین بولے گا بھائی 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن اچھے 2 دن سے گزر جائے، لیکن اس کے بعد جو زندگی آنے والی کبھی گزرنے والی، کبھی گزرے جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کے روئے جا رہے ہیں۔ وہ دیوانی عورتیں کیسی تھیں، وہ بھی روئے جاتی، وہ بھی رونے لگی اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ پوچھنے لگا انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا میرے سردار میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، میرے آنکھوں سے بھی آنسو چھلک آئے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ کا ایک فرمان یاد آیا، کہا مجھے اللہ کا ایک فرمان یاد آیا۔ کہا میرے سردار کیا بات ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ لوگوں صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ادق من الشعر احد من السیف، یہ تلوار کمپیریٹیو ڈگری اللہ نے فرمایا، جو طالب علم یہاں پہ پڑھنا جانتے ہیں، جنہوں نے کمپیریٹیو ڈگری کا سبق پڑھا ہے، وہ جان لے کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی پلسرات کے حوالے سے، ادق من الشعر، وہ بال کی طرح نہیں ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، ادحد من السیف، وہ تلوار کی دھار کی طرح تیز نہیں ہوگا، وہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ سارے میدان محشر میں وہ اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی۔ وہاں پہ جب جنت و جہنم کے دونوں کناروں پہ جب پل صراط رکھا جائے گا، وہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارا کا سارا اندھیرا ہوگا، اپنے ایمان کا بیک اپ ہوگا، اعمال کا بیک اپ ہوگا۔ آج فون کرتے ہیں، خریدتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی ایم ایچ کی بیٹری ہے، آؤ یہاں پہ اپنے ایمان کا ایم ایچ دیکھو، یہاں پہ دیکھو کتنا بیک اپ ہے، کتنا پاور ہے اپنے اعمال کا۔ سارا میدان محشر اندھیرا ہوگا، اب وہ اندھیرے میں پل صراط کو پار کرنا ہے، جو بال سے باریک تلوار سے تیز۔ بھائی میں کوئی داستان نہیں سنا رہا ہوں، اور ہمارے مسلک میں تو ہے ہی نہیں کہ قصے کہانیاں سنائے، ہم یا تو رب کی بات سناتے ہیں یا
گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کوئی دوسری بات۔ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، احد من السیف ادق من الشعر، وہ بانس سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اندھیریاں ہی اندھیریاں چھا گئی ہوں گی، اور اس کے اندر جس کے اعمال جس قدر بہتر ہوں گے وہ ٹارچ نورہم یسعى بین ایدیہم و ایمانہم، ان کے اعمال کی جو ٹارچ ہوگی اللہ ٹارچ کی شکل دے دے گا جس سے روشنی ہو رہی ہے، وہ چل رہے ہوں گے۔ اب آپ کو تیاری کرنا ہے بھائی اعمال کی، وہاں پہ چل سکے ہم بات۔ وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے گود میں رکھ کے یہ یاد کر کے رو رہے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ہیں، کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ رؤوف رحیم ہے؟ اس کے باوجود بھی کیوں روئے جا رہے ہیں، کیوں ڈر جا رہے ہیں اللہ تبارک؟ میرے بھائیوں، کیا آپ کے سامنے ذکر کروں؟ ایک مسجد میں میں آپ لوگوں کے سامنے کتنا ذکر کروں، لیکن اتنا ضرور ذکر کروں گا جو میرے دل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے دل کی کیا ضرورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔ ڈرنے والے دل، اللہ کی نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسے دل کی کیا ضرورت جو تجھ سے نہ ڈرے۔ ارے ہمارے سینے میں اگر اللہ سے ڈرنے والا دل نہیں ہے تو پھر کیسا سینہ ہے، اور کیسا دل ہے، کیسی چاہت رکھنے والا، کیسا شوق والا آپ کا دل ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محشر کا بڑا لمبا عرصہ ہے بھائی، بڑا لمبا عرصہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ، جہنم میں جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، سال ہر سال گزر جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، سال ہر سال گزر جائیں گے، وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے آب کوثر کے۔ آب کوثر کیا ہے؟ احلی من العسل ابیض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سارے دنیا کے دودھوں کو اکٹھا کر لیا جائے، آب کوثر کی سفیدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے دنیا کے شہدوں کو ملا لیا جائے، آب کوثر کے مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لن یظمأ ابدا، اللہ کے حبیب نے فرمایا بندہ جب ایک مرتبہ پی لے گا وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی ایسا نہیں کہ یہاں سے سڑک پہ جایا جائے، سال ہر سال لگ جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ پیاس آج 12-13 کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹے کے لیے ہماری نگاہ افطار کے وقت کب افطار کا ٹائم ہوتا؟ یقیناً یہ فرح، اللہ کی نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے، لگا کے بیٹھتے بھائی افطار کا ٹائم ہو جائے ہم منہ سے پانی لگائیں گے، کیا سکون ملا، یقیناً سکون ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں پہ کیا سکون ملے گا جہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے آب کوثر کے، فرشتے بدعتیوں کو ڈھکل رہے ہوں گے، وہاں پانی سے بھگا رہے ہوں گے، اب ویسے موقع پر صرف آب کوثر ہوگا۔ اے اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا لے جس سے ہم تیرے نبی کے ہاتھوں آب کوثر کے مستحق ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے نبی کے ہاتھوں سے اے اللہ آب کوثر قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ آب کوثر ہے میرے بھائیوں، وہاں سے پھر جب وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ تو جنتی ہے، آب کوثر ملیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ لِلرَّحْمَنِ وَفْدًا، جنت میں جائیں گے اونٹوں میں بٹھا کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور یہ مجرم ہے بھوکے پیاسے، پیاس لگے گی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اللہ نے فرمایا وہ جہنمیوں کو جہنم میں پانی وانی نہیں دیں گے، اس کو پیاسے اس کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور کیسا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، میرے بھائیوں مجرمین نشانات سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ زُرْقًا، مجرمین جب آئیں گے وہاں دیکھیں گے حالت پہچان جائے گی، وہ مجرمین کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، نیلی، بلو کلر، اسکائی بلو، نیلی ہو جائیں گی۔ اور پھر یوم تسود وجوہ، کچھ چہرے وہاں پہ کالے ہو جائیں گے، کالے ہوں گے۔ اب پھر کیا ہوگا کہ یؤخذ بالنواصی والاقدام، مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ جو اس کا سر ہے نا یہ سب پیچھے سے موڑ کے پیٹھ کے بل پیروں میں ملا دیا جائے گا۔ بھائی اب یہ ہماری کوئی ریڑھ کی ہڈی کوئی فلیکسیبل تو ہے نہیں، لبر کی تو ہے نہیں کہ وہ برجائزر چیزر
ہڈی میں تھوڑا سا فریکچر آ جاتا ہے, تھوڑا سا گیپ آتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ایسا سونا ہے, ایسا سونا ہے, اتنے دن سونا ہے, اتنے دن بیڈ ریسٹ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, وہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگوں يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, ان کے پیشانیوں کو پیچھے سے پلٹ کے موڑ کے توڑ مروڑ کے فرشتے پیروں کے ڈال دیں گے, اس کے بعد پیاتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے. آپ وہاں جا کے چیخیں گے, چلائیں گے پیاس پیاس, پانی پانی پانی. لوگوں بڑا خطرناک ہے. آج آپ تصور کریں کہ ہم کتنی, میں سمجھتا ہوں کھانے کے بغیر تھوڑا ہم برداشت کر لیں, پیاس پانی کے بغیر ہم زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھنے لگے, ان عذاب ربک لواقع. جب یہ انہوں نے پڑھا آنکھوں سے دار و خطر آنسو نکل گئے. اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے بھائی, یہ واقع ہونے والا ہے, یہ واقع ہونے والا ہے. ربیع بن خیثم رحمہ اللہ رات میں کروٹیں بدلے جا رہے ہیں, بدلے جا رہے ہیں. باپ کی پریشانی کو دیکھ کے بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان کیا بات ہے, آپ پر کروٹیں بدلی جا رہے ہیں, آپ نیند نہیں آ رہی ہے. کہا بیٹی جہنم کی اس آگ نے میری نیند کو اڑا دیا ہے. آج ہم آرام سے سوتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں. یہ میری ماں و بہنوں آپ کا کیا عالم ہے, ذرا اپنا محاسبہ کریں. خنسا رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائی تھی, ایک جنگ میں ان کے باپ بیٹے شہید ہو گئے. مرثیہ گو شاعرہ تھی, مرثیہ گو, جب آتی تھیں ان کو اونٹ سے اس وقت تک اترنے نہیں دیتے جب تک ایک دو مرثیہ نہیں پڑھ لیتے, اور جب تک رو نہیں لیتے لوگ پڑھا نہیں لیتے. ایسا مرثیہ پڑھتی کہ لوگ رو لیتے تھے ان کی مرثیہ کو سن کر. جب وہ اسلام لائیں, اسلام لانے کے بعد پھر رونے لگیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی اسلام سے پہلے بھی روتے تھے, اب بھی روتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگیں جب میں اب کی اسار بسار, یعنی میں بدلے کے لیے بدلے کے انتخاب میں رویا کرتی تھی. الان انا اب کی بالنار, میں اب جہنم کو یاد کر کے روتی ہوں. کل میں مسلمان نہیں تھی, میرے باپ اور میرے بھائی کا بدلہ کوئی لو یہ کہہ کے رویا کرتی تھی. اب جب مسلمان ہوئی, معلوم ہوا جہنم کا پتہ چلا, تو میں اب جہنم تو رویا کرتی ہوں. یہ بڑی خطرناک آگ ہے. میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیے. یہ جہنم کے اندر وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا پانی غلیظ, کیسا؟ اُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. مفسرین نے کہا صدید کہتے ہیں خون اور پیپ جو جہنمیوں کے جل کے نکلتا ہے اس کو, وہ جو اُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ صدید کہتے ہیں. وہ ایک بکیٹ, ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے, ساری دنیا بدبودار ہو جائے, ساری دنیا بدبودار جائے. اللہ کے کلام سورہ ابراہیم قرآن سمجھ کے پڑھو. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں مرنے سے پہلے قرآن سمجھو, قرآن ترجمہ سے پڑھو. اردو آتی ہے اردو میں پڑھو, ساری ہندی زبانوں کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ ہے. عربی سمجھ کے پڑھو, یہ بہت اچھا ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہم جو زبان میں آتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھو. ارے اہل حدیث تو آپ نہیں پڑھیں گے تو قرآن آپ حق ادا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر قرآن کا حق اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو کون کرے گا؟ اور یہ قرآن ہمارے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. القرآن حجت لک و علیک, یا تو قرآن تمہارے لیے یہ دلیل بنے گا, ہمارا سفارشی بنے گا. اور دنیا کے اندر بڑے سے بڑا وکیل ہے, مقدمہ ہار جاتا ہے, لیکن یہ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسا وکیل ہوگا جو کبھی مقدمہ نہیں ہارے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, یہ قرآن سفارش کرے گا. اللہ یہ رات بھر بندہ پڑھتا تھا, اللہ یہ بندی پڑھتی تھی, آج ان کو ذلیل و رسوا نہ کر, تیرے کلام کو پڑھنے والے فیشفعان, اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. سائنس کو نہیں کرے گا, سوشل میتھمیٹکس پڑھیں گے, فارمولہ نہیں کرے گا بھائی, قرآن کرے گا. قرآن پڑھیں گے, یہ سفارش کرے گا. دن رات اس کا پیچھا مت چھوڑو, اس کو وکیل بناؤ, اس کو ہائر کرو, اس وکیل کو, تاکہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے.
ہماری سفارش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, ایسا گندا وہ پینے يَتَجَرَّعُهُ لَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وہ جیسے ایک کڑوی دوائی بچے کو دی جاتی ہے, وہ پلاتی ہے ماں منگیاں جھڑکتا ہے, بچہ پینے کے لیے تیار نہیں, وہ جہنمی پینے کی کوشش کریں گے, لا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وہ اس کو پی نہیں سکیں گے, ایسا غلیظ. قرآن کی آیتیں پڑھو بھائی. اور ڈرنے والا دل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے لیے ڈر جائیے. اللہ کا واسطہ اس رب کا واسطہ جس سے بڑھ کے کسی کا واسطہ نہیں ہے, اس رب کا وسیلہ جس سے بڑھ کے کسی کا وسیلہ نہیں ہے. لوگوں اس رب سے ڈر جائیے, اس رب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. پانی بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم. میرے ماں و بہنوں یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پانی ایک دن اٹھایا جائے, ایک دن کھولایا جائے, اگر ڈال دیا جائے میں سمجھتا ہوں اس کو پھپولے آئیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی. لیکن وہ جہنم کا پانی کیا ہے, سورہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ہمارے منہ کے سامنے وہ پانی لایا جائے گا, ہماری منہ کی چمڑیاں اس کی شدت و حدت سے جل کے اس کے اندر گر جائیں گی. یشوی الوجوہ بئس الشراب. اے اللہ یہ تیرا کیسا برا پانی ہے, جہنم کے لیے تو نے تیار کر رکھا. لوگوں پانی پی جائیں گے, وہ شدت گرمی کی ایسی شدت ہوگی. آج 50 ڈگری ہو گیا تو انسان بے چین بے قرار ہوتا ہے. جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہوں گی. ایک اندازے کے مطابق 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہم سمجھے, 2000 ڈگری بہت بڑی بات. اگر 69 درجے سے ہم حساب کرتے ہیں تو 1,38,000 ڈگری ایک حساب ہے, اس سے زیادہ. اللہ نے فرمایا کلما قبت زدناہم سعیرا, جب وہ دھیمی ہوگی اور بڑھ کے آ جائے گا. کلما نضجت بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگ اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ کی نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں ڈالتے ہوئے, یہ تو میں نے کیفیت ایک بتلائی, اور کیفیت سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. یہ خطرناک 1,38,000 یہ حتمی نہیں ہے, میں ایک اندازہ کر رہا ہوں, اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے کیا ہے, اس سے بھی خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ ہے. اور وہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. اور ٹھہرو, جس طریقے سے ٹیبل پہ ایک ٹیلر کٹنگ کرتا ہے اپنے کپڑوں کو, آج ہم اپنے مرضی کے کپڑے پہنتے ہیں, سرما میں گرم پہنتے ہیں اور گرما میں باریک کپڑے پہنتے ہیں, اپنے جسم کو بھی ڈھانپتے ہیں اور اپنے جسم کو صحت کو بہتر بنانے کے لیے کپڑوں کو پہنتے ہیں. لیکن وہاں پہ اپنی مرضی کے نہیں, رب کے مرضی کے کپڑے پہنائے جائیں گے. نوجوانوں, رب کے مرضی کے کپڑے پہننا ہوگا. اللہ تیرے مرضی کے کپڑے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن حکیم کے اندر, اللہ کا فرمان ہے وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. وہ 1000 ڈگری پہ جلنے والی, سینٹیگریڈ ڈگری پہ جلنے والی آگ کے کپڑے اس کو تیار کرو, یونیفارم جہنم کا اس کو پہناؤ, اس کے جسم پہ لپیٹ کے جہنم کے اندر ڈھکیل دو. لوگوں ہمارے جسموں میں یہ طاقت ہے. اور اتنا ہی نہیں, اور سنو اللہ کا عذاب کیسا ہے. سورہ نساء کلما نضجت بدلناہم جلودا, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ایک اصول ہے, جب گرم پانی یا چرکا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھپولا آتا ہے, کچھ دن تک تکلیف ہوتی ہے اور وہ اسکن چمڑی مر جاتی ہے, ڈیڈ اسکن جسے کہا جاتا ہے. اب اس پہ اثر نہیں ہوتا, اب اس کو جلاؤ مارو توڑو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا چمڑی. اللہ نے کہا سورہ نساء کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا ولیذوقوا العذاب. اور لوگوں ایک مرتبہ ہماری چمڑیاں جلیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چمڑی کو ادھیڑ دے گا اور پھر اثر نو نئی چمڑی جلا دے گا اور چڑھا کے کہے گا اور ظالم چکلے, جس طریقے سے پہلی مرتبہ تجھے جلتے ہوئے تکلیف ہوئی تھی, دوسری مرتبہ بھی تجھے تکلیف ہو. ہمیں چاہیے تھی کلما, جب ایسی ہوتے رہے گی تب اللہ ایسا کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, شاید میں نے کچھ زیادہ ہی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, میری یہ تمنا و خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے, اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو قبول فرما لے, ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرما لے. ہم نے جو بھی اس کے اندر صدقہ و خیرات کیے ہیں اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, اللہ ہماری ریاستوں کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی کار خیر اس ماہ مبارک کے اندر کیے ہیں اللہ ہمارے کار خیر کو قبول فرما لے. اللہ ہماری
ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری اچھائیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں توحید پہ قائم فرما دے، اللہ شرک سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں سنت پہ قائم فرما دے، اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جیسے رمضان المبارک کے اندر اللہ ہم نے زندگیاں گزاری ہیں، رمضان کے بعد بھی ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ مردوں کو مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ عورتوں کو گھروں میں نماز قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ ہمیں دین کا شعور پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوان راہ راست سے بھٹک رہا ہے، اللہ تیرے قرآن و سنت کی توفیق اس کو عنایت فرما دے، اللہ دین کی سمجھ عنایت فرما دے، قرآن و سنت کی سمجھ عنایت فرما دے، اللہ دین کی طرف راغب فرما دے، اللہ اور نوجوانوں کو عرش کا سایہ تلے جگہ عنایت فرما دے، بزرگوں کو اللہ ایسی بزرگی دے کہ وہ عرش کے سایہ تلے جمع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی عبادتیں اللہ اس ماہ مبارک کے اندر کی ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رمضان گزر رہا ہے، اللہ جیسے ہم نے عبادتیں کی تھی، کرنا چاہیے تھا، اللہ ہم نے ویسی عبادتیں نہیں کی، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا وہ بڑا بد نصیب ہے اس رمضان میں جس کی بخشش نہ ہوئی ہو، اللہ اسی رمضان میں ہماری بخشش فرما دے، اللہ اسی رمضان میں بخشش فرما دے۔ اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو ہم کہاں جائیں؟ اللہ ہم نے صرف تیرا در دیکھا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کا در نہیں دیکھا۔ اللہ یہ پیشانیاں تیرے لیے جھکنے لگی، اللہ یہ خمریں تیرے لیے خم ہوئی، اللہ باادب تیرے دربار میں ہم کھڑے رہے، اللہ ہم نے تجھی کو حاجت روا سمجھا ہے، تجھی کو مشکل کشا سمجھا ہے، تجھی کو غوث سمجھا ہے، تجھی کو دادا سمجھا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اگر آج ہماری بخشش نہ ہوئی ہے، اللہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تو نے کہا ہر روز تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، رمضان میں اللہ ہمارا مقدر اگر جہنم ہے، اللہ ہماری جہنم سے آزادی فرما دے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، جنت ہمارا مقدر فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہم جانے میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جانتے بوجھتے بھی ہم نے گناہ کیے، اللہ جانتے بوجھتے بھی ہم نے گناہ کیے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو اگر عذاب دے گا تیرے بندوں کو عذاب دے گا، اللہ تو معاف کرے گا، اللہ تو عزیز و حکیم ہے، اللہ تیرے عزیزیت کا واسطہ، اللہ تیری عزیزیت کا واسطہ، اللہ تیری حکیمیت کا وسیلہ، اللہ ہمارے جسموں میں طاقت نہیں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی، اللہ تیرے گنہگار بندوں کا آج ہی معاف فرما دے۔ اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تیرے بندے تیرے بندیاں صبح سے شام تک جنہوں نے پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، تیرے لیے انہوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ تو ان کے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو عذاب دے گا تیرے بندوں کو عذاب دے گا، اللہ ہمارے جسموں میں وہ طاقت نہیں تیرے عذاب کو برداشت کر سکے، اللہ تو نے تیرے عرش میں لکھا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام تر چیزوں سے وسیع ہے، اللہ تیری رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو آج ہی معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے ایسا دھو دے جیسے میل کچیل کپڑا صاف کر دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو برف سے دھو دے، اولوں سے دھو دے، پانی سے دھو دے، اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جیسے مشرق و مغرب کی دوری ہے، اللہ شیطان کی شرارتوں سے ہمارے نفسوں کو پاک فرما دے، اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کیا کرے، ہم تیری راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، شیطان ہمارے نفسوں پہ برگلاتا ہے، اکساتا ہے، اللہ شیطان کی شرور سے ہماری نفسوں کو پاک فرما دے، اللہ کچھ ہماری نفس کی بھی شرارتیں ہیں، اللہ ہماری نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما لے،
اللہ ہماری نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے, توحید پہ جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما دے, شرک سے محفوظ فرما لے. اللہ اگر اس رمضان میں اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہماری تباہی و بربادی ہے. اللہ اسی رمضان میں ہماری بخشش فرما دے, اسی کے دن ہماری رخصت فرما دے. اللہ تو عفو ہے. اللہ تیری عفویت کا واسطہ, تیری غفاریت کا واسطہ, تیری رحمانیت کا وسیلہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انکا عفو, اللہم انکا عفو, اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ تیرا نام عفو ہے, اللہ تو معاف کرنے والا. اللہ آج معاف فرما دے. اللہ تیرے در کے سوالی, تیرے در کے گدا, تیرے غلط اللہ تیرے غلام, تیرے در کے سوالی اللہ تیرے سامنے دستے سوال دراز کیے ہوئے. تیرے نبی نے کہا تھا کہ اللہ تو بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا, اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. اللہ ہماری بہت ساری آرزویں ہیں جو ہماری زبانوں پہ آتی ہیں, بہت ساری ایسی تمنا ہے وہ آرزویں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. اللہ تو علیم بذات صدور ہے, ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ ہماری حاجات کو پوری فرما دے, ہماری ضروریات تو بہتر جانتا ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مختلف ضروریات ہیں, حاجات ہیں. اللہ ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دے. اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے. اللہ ہمیں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اللہ ہمیں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اللہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں. اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ جن کے بال سفید ہو جائے اللہ تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ گناہوں سے محفوظ فرما لے. اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے. قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے. اللہ تیرے نبی نے کہا تم لوگ قبروں میں ایسے آزما جاؤ گے جسے دجال کے فتنے سے آزمائے جاتے ہو. اللہ ہمارے قبروں کے سوالات کو آسان فرما دینا, قبروں کے عذاب کو آسان فرما دے. اللہ ہمارے جنت کی کھڑکی ہمارے قبروں میں کھول دے. اللہ ہمارے آبا و اجداد تیرے جوار رحمت میں آ چکے. ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نہیں ہیں. اللہ جو تیرے جوار رحمت میں آ چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو جنت کی کھڑکی ان کے قبروں میں کھول دے. اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے. اللہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں, اللہ تو ان پر رحم فرما. اللہ اپنے صحت دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں, اللہ ان پر رحم فرما. اللہ تیرے رحمت کے منتظر ہے, اللہ تو ان پر رحم فرما. ہمارے والدین پہ رحم فرما, ہمارے بچوں پہ رحم فرما, ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما, ہمارے جوانوں پہ رحم فرما, ہمارے مردوں پہ رحم فرما, ہماری عورتوں پہ رحم فرما. اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے. اللہ میدان محشر کی سردیوں سے محفوظ فرما لے. اللہ پلصراط آسان فرما دے. اللہ پلصراط کا راستہ آسان فرما دے. تیرے نبی نے کہا تھا کہ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے اس میں سے گزر جائیں گے. اللہ وہ بجلی کی تیزی سے ہمیں گزار دے. اللہ پلصراط کے راستے کو آسان فرما دے. اللہ جہنم کا عذاب انتہائی خطرناک ہے. اللہ جہنم کا عذاب خطرناک ہے. اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ جہنم کے عذابات سے بچا لے, جہنم کی سختیوں سے بچا لے, جہنم کی سلکیوں سے بچا لے. اللہ جنت ہمارا مقدر فرما دے. اللہ جنت ہمارا مقدر فرما دے. اللہ یہ پیشانیاں تیرے لیے ترقتی ہے. اللہ یہ رکوع تیرے لیے ہوتے
ہوتے ہیں، اللہ یہ سجدے تیرے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم نے کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا، اللہ ہم نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تجھ میں ایمان رکھا ہے۔ اے اللہ تیری ودودیت کا واسطہ، اے اللہ تو بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو کیا تیرے بندوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا؟ اللہ تو یہ گوارا نہیں۔ اے اللہ تیرے بندوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رمضان ختم ہوتا ہے، اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو اللہ ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ آج ہی جہنم سے آزاد فرما دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ جنت ہمارا مقدر فرما دے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے ایسا معاف فرما دے جیسے آج ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں توحید پہ جمع رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، شرک سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہماری نسلوں کو توحید پہ قائم فرما دے۔ اللہ نماز کا پابند بنا دے، دین و شریعت کا پابند بنا دے۔ اللہ ہمارے مردوں کو مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، گھروں میں شوہروں کی اطاعت کرنے والی بنا دے۔ اللہ اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، والدین کے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی آبروؤں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے، یا انہیں مغلوب فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین۔